السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ پاکستان کے ایک علاقے کا ہے۔ یہاں ایک نوجوان ہوٹل میں نوکری کرتا تھا۔ ہوٹل جو اس کے گھر سے تھوڑا ہی قریب تھا، لہٰذا وہ روز پیدل ہی اپنی نوکری پر جایا کرتا تھا اور شام کو واپس آ جایا کرتا تھا۔ راستے میں روزانہ اس کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا تھا، لیکن نہ تو وہ کبھی اس قبرستان میں داخل ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں اس کے دل میں کبھی خیال آیا۔ لیکن ایک دن وہ اپنی نوکری سے فارغ ہو کر اپنے گھر آ رہا تھا تو اسے ایک آواز سنائی دی۔ اس وقت وہ نوجوان قبرستان کے باہر سے گزر رہا تھا۔ یہ آواز صاف طور پر نہیں آ رہی تھی، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ قبرستان میں جا کر دیکھا جائے کہ کیا معاملہ ہے، یہ آواز کس کی آ رہی ہے، اور اس قبرستان میں یعنی خاموشیہ شہر میں کون اتنی تیز آواز میں بول رہا ہے۔ تو دوستو، وہ کس کی آواز تھی اور کون اتنی تیز آواز میں بول رہا تھا، آگے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ تو چلیے دوستو، آگے کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسے ہی وہ نوجوان قبرستان میں داخل ہوا تو آواز تیز ہونے لگی۔ یہ دراصل ایک عورت کی آواز تھی۔ اس نوجوان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت بے بس ہے اور مدد کی طلب کر رہی ہے۔ عورت کی آواز کچھ صاف ہوتی ہے تو وہ کچھ سنتا ہے کہ وہ پکار رہی ہے کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو اور مجھے یہاں سے نکالو۔ میں تمہیں ایک ایسا سبق دوں گی جس کی وجہ سے تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائے گی۔ میرے پاس تو اب اپنی اصلاح کا موقع تو نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آنے والے لوگ میرے اس انجام سے سبق حاصل کریں اور کامیاب ہو جائے۔ وہ نوجوان وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے اور اپنے محلے میں پہنچ کر چند بزرگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنے ساتھ ہونے والا سارا معاملہ ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ بزرگ لوگ اس نوجوان کے ساتھ قبرستان میں جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب وہ نوجوان 8 سے 10 لوگوں کے ساتھ قبرستان میں داخل ہوتا ہے تو وہ آواز ابھی بھی سنائی دے رہی تھی، لہٰذا وہاں پر موجود بزرگ لوگ اور عالم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس عورت کے پیغام کو ضرور سننا چاہیے۔ اس لیے اب قبر کی کھدائی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اتنے میں 8 سے 10 لوگوں کا ہجوم 30 سے 35 لوگوں میں بدل چکا تھا۔ جب قبر کی کھدائی پوری ہوتی ہے تو دیکھا گیا کہ ایک عورت بیٹھی ہے جو کہتی ہے کہ کوئی میرے گھر جاؤ اور کوئی وہاں سے ایک سوٹ لے کر آؤ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بڑی چادر یا دوپٹہ ضرور لانا۔ اگر میرے گھر کا پتہ نہ ہو تو جاؤ، کوئی اپنے گھر جاؤ اور کسی عورت کے کپڑے لے کر آؤ، لیکن ساتھ میں ایک بڑی چادر یا دوپٹہ ضرور لانا۔ وہ نوجوان جس نے پہلی بار عورت کی آواز سنی تھی، اس عورت کے گھر کا پتہ معلوم کرتا ہے اور وہاں سے اس کا ایک پرانا سوٹ اور ایک بڑی چادر لے کر آتا ہے اور کپڑے قبر میں پھینک دیتا ہے۔ عورت وہ کپڑے پہن کر قبر سے باہر آتی ہے اور اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگتی ہے۔ ادھر وہ لوگ بھی اس عورت کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ عورت بار بار یہ کہے جا رہی ہے کہ تم سب میرے پیچھے آتے رہو۔ عورت اپنے گھر جا کر اپنے کمرے کی طرف لپکتی ہے اور اپنے کمرے کو اندر سے بند کر لیتی ہے۔ ادھر لوگوں کی تعداد بھی بڑھنے لگتی ہے اور سب لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر عورت ان لوگوں کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اندر آ جاؤ، آج میں تم سب کو ایسا سبق دوں گی جس سے تمہاری آنے والی نسلیں محفوظ ہو جائے گی۔ قبر سے باہر آنا اور یہ پیغام تم تک پہنچانا شاید میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میرے پیارے دوستو، عورت نے جب اپنی چادر اتاری تو وہاں موجود تمام لوگوں کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی اور ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا منظر دیکھتے ہیں جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال موجود نہیں تھا۔ بال تو بہت دور کی بات ہے،
اس کے سر کی چمڑی یعنی کھال تک موجود نہیں تھی۔ اس نوجوان نے سوال کیا کہ تمہارے بالوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی اور اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی تو اپنے بالوں کو ننگا رکھتی تھی، ان کو چمکیلا بناتی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمی میری تعریف کرے اور میری خوبصورتی کی طرف متوجہ ہو۔ اس نوجوان نے پھر سوال کیا کہ تمہارے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں پر کچھ اس انداز میں لپسٹک لگاتی تھی کہ کوئی مرد میرے ہونٹوں کی تعریف کرے اور میری خوبصورتی پر رشک کرے اور یہ خواہش کرے کہ کاش یہ میری بیوی ہوتی۔ اس وقت تمام لوگ پوری طرح سے ڈر چکے تھے کیونکہ یہ تمام منظر بہت ہی زیادہ خطرناک اور خوف زدہ تھا۔ صرف پہلی بار آواز سننے والا نوجوان ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ نوجوان غور کرتا ہے کہ اس عورت کے پیروں کی انگلیوں پر کھال اور ناخن موجود نہیں ہیں جبکہ اس کے پاؤں مکمل طور پر سڑ گل چکے ہیں۔ وہ نوجوان سوال کرتا ہے تمہارے پیروں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عورت نے بڑی تکلیف سے بتایا جب میں جوان تھی تو غیر مردوں کے جانب بڑھتے ہوئے مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں انہی پیروں سے بھاگ بھاگ کر جاتی تھی اور غیر مردوں سے ملتی تھی اور ان سے ناجائز تعلق بناتی تھی۔ آج میں تمہیں یہ پیغام دینے آئی ہوں کہ اپنے خاندان اور اپنے گھر کی عورتوں اور ماں بہنوں کو یہ تعلیم دے دو کہ وہ غیر مردوں سے اپنے جسم کی نمائش نہ کرے۔ بال، ہونٹ، ہاتھ، پیر اور جسم، ان تمام کی نمائش نے مجھے اس حال میں مبتلا کیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا عادی بناؤ۔ بس یہی کہنا تھا کہ وہ عورت زمین پر ڈھیر ہو جاتی ہے یعنی پھر سے مر گئی۔ لوگوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور واپس قبر پر مٹی ڈال دی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ایک اہم پیغام ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں، لیکن مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر چلے۔ اسلام میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے تو مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر چلے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں ایسی ہی ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔